बच्चों, छोटे गुनाह होते रहते हैं और अल्लाह भी दरगुजर करता है। बड़े गुनाहों से बचो, वो भी हो जाएं, तौबा कर लो, माफ़, तौबा कर लो, माफ़। माँ बाप की नाफरमानी बड़ा गुनाह है। एक सहाबी की बेगम ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे खामिन मौत की हालत में कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अलकमा, आप दौड़े हुए गए, आपने कहा बेटा कलमा पढ़ो। कहा जी नहीं पढ़ा जा रहा। बोल रहे हैं, कहा जी पढ़ा नहीं जा रहा। कहा क्यों? फिर आपने एकदम कहा, कोई माँ बाप में जिंदा? का जी माँ राजी है? का नहीं, नाराज। बुलाओ। वो आ गई। आपने कहा अलकमा की अम्मा, तुम्हें बच्चे से नाराज हो? का जी हाँ। क्यों नाराज हो? कहा जी और कुछ नहीं, बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद पढ़ता है, रोजे रखता है, कुरान पढ़ता है, मुझसे बदतमीज होकर बोलता है। वो मुझे अभी रास्ते में बता रहा था एक साथी कि जी यहाँ के जो बच्चे हैं वो माँ बाप के साथ बहुत बदतमीज होकर बोलते हैं। पहला कसूर माँ बाप का। उन्होंने कब टाइम दिया था? उनको टाइम दिया था बच्चों पर मेहनत के लिए। कहा या रसूलल्लाह और कुछ नहीं है, बदतमीज होकर बोलता है। तो आपने कहा माफ़ कर दे। कहा मेरा दिल टूटा हुआ है। आपने कहा अच्छा अगर मैं इसे आग लगाऊं फिर सिफारिश करोगी, माफ़ करोगी? कहा फिर तो करूँगी, इतना तो मैं नहीं सह सकती। कबर अगर तूने माफ़ ना किया तो सीधा अल्लाह की आग में जाएगा। है कौन? सहाबी। आपने कहा अच्छा या रसूलल्लाह मैं माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। तो आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और जान निकल गई। फिर आपने उसका जनाजा पढ़ा और उसके दफन में शरीक हुए, कब्र तक गए। फिर आपने दफन के बाद ऐलान किया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, ज़मीन आसमान की लानत। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। कबीरा शराब से बचो, नशों से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। धोखा ना दो। खास तौर पर यहाँ के लोगों को धोखा देना तो बहुत बड़ी गिरावट है। यहाँ के हुकूमत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम इन्हीं को धोखा दो। टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलो, कितने पैसे बचा लोगे? झूठ बोल के तुमने सारा मुल्क बचा लिया तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा। पैसा ना बचाओ, सच को बचाओ। सच प्रॉपर्टी है, पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, सच प्रॉपर्टी है। हमारे मुल्कों में तो लोग टैक्स नहीं देते कि हुकूमतें कुछ लगाती हैं कुछ खा जाती हैं। यहां तो सारा तुम पे लगाते हैं। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों धोखा देते हो? एहसान दानिश की किताब ज़िंदगी में एक वाक़या मैंने पढ़ा कि जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे तो एक दिल्ली में एक गुरु था जो जेब कतरा था, उसके आगे चेले थे जो जेब काट के कमाई देते थे। तो एक दिन एक उसका चेला यानी एक लड़का 2 रुपए लेकर आया। तो उसके टीचर ने उसको डांटा कि इतने थोड़े पैसे आज लाए हो, सिर्फ 2 रुपए। तो उसने कहा उस्ताद जी आज बड़ा मोटा माल पकड़ा था, आज एक अंग्रेज़ की जेब काटी थी, बड़े पैसे थे। लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया, गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो फिर मैं अपने नबी को क्या जवाब दूँगा? और मेरा नबी मेरी वजह से शर्मिंदा हो कि बस इस शर्म में जाकर मैंने उसको वापस दे दिए और ये अपने के 2 रुपये खिसका के लाया हूँ। तो वो गुरु ने उसको 10 रुपये इनाम दिया। कहा बेटा ये तेरा आज का इनाम है कि तूने खूब किया। तो तुम्हारा इन लोगों से वास्ता है। ईसा अलैहिस्सलाम ताना दे बैठे तो किधर जाओगे? झूठ ना बोलो चाहे सब कुछ देना पड़ जाए। झूठ बोल के पैसा ना बचाओ, धोखा दे के कागजात ना बनाओ। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी करना कि मेरे कागजात बन जाएं, अल्लाह के वास्ते ऐसी जिल्लत के काम ना करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। नमाज छोड़ने पर कहा उसने कुफर किया, जिसने नमाज छोड़ी कुफर किया। और जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मन गश्शा फलैसा मिन्ना। झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, सब कुछ चला जाए जाने दो, सच का साथ ना, सच का साथ। इब्न खराश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। हज्जाज का ज़माना,
ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے، سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا، ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش اور تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی وہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ ٹیکس دینا پڑے دو، دینو، تم پہ خرچ ہوتا ہے۔ ایک طرف 4 پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے، کہ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت میں۔ وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی۔ تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا، ہن جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا ہے، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا۔ جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، 1 ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ۔ تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔
تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو انہیں شکار کیا تھا. تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے. کہ بس مجھے ہرنی چاہیے. کہ آپ لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی کھولی کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی. سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا. تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو. انسانیت پر داغ نہ بنو. ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی. محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو. جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے. کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارے کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ گئی. بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر